السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے نبی کے بارے میں جانیں گے جو کہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و نبوت سے نوازا اور سلطنت کا حاکم بنایا۔ 40 سال تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے، جنوں انس، شیاطین اور پرندوں پر آپ کی حکومت تھی، اور ان سب کی زبانوں کا بھی آپ کو علم عطا فرمایا گیا۔ تو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 سال جلوہ گر رہے، جنوں انسان، شیاطین، پرندوں وغیرہ پر سب پر آپ کی حکومت تھی، اور ان سب کی زبانوں کا آپ علیہ السلام کو علم عطا فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جمالی ذکر سورہ بقرہ میں، سورہ نساء اور سورہ انعام میں ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ 4 صورتوں میں کیا گیا ہے: سورہ انبیاء میں، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ سعد میں۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی سلیمان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عطا قرار دیا، اور آپ علیہ السلام کو علم، نبوت، حکمت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: اور سلیمان داؤد کے جانشین ہیں۔ منقول ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری زمین کی بادشاہت ملی۔ ان میں سے 2 مومنین تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ روئے زمین کے 1/5 بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت کرتے اور انہیں اچھا کھانا کھلا کر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عمران الجونی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے، جبکہ خود جو کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت پرمغز اور حکمت آمیز گفتگو فرماتے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے 3 فرامین ملاحظہ ہوں۔ پہلا ہے کہ ہم نے زندگی کی سختی اور نرمی کو جانچا تو سمجھ لیا کہ تھوڑی زندگی ہی کافی ہے۔ دوسرا، اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ جبکہ تیسرا فرمان ہے: ہمیں وہ عطا کیا گیا جو لوگوں کو دیا گیا، اور وہ بھی جو انہیں نہیں دیا گیا، اور ہمیں وہ علم دیا گیا جو لوگوں کو سکھایا گیا، اور وہ علم بھی جو انہیں نہ سکھایا گیا۔ تو ہم نے 3 چیزوں سے زیادہ افضل کوئی چیز نہ پائی: غضب و رضا دونوں حالتوں میں، علم و بردباری کا مظاہرہ کرنا، فقیری اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ رویہ اختیار کرنا، پوشیدہ ہو اعلانیہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے خصوصی انعامات سے نوازا۔ یہاں پر ان میں سے 10 انعامات کا ذکر کریں گے۔ ہوا آپ علیہ السلام کے تابع کر دی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے: اور تیز ہوا کو سلیمان کے تابع بنا دیا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع کر دیے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے: اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے: بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ آپ علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، پرندوں کی بولی سکھائی، بادشاہوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کو دی جانے والی چیزوں جیسی چیزیں عطا کی گئیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے: اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے، اور فرمایا: اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے،
اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے اور آپ کے نافرمان جنات کو نارے جہنم کی وعید سنائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے چشمے بہا دیے اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ آپ جیسی سلطنت کسی کو نہ دے گی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو ویسی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عظیم ترین سلطنت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف چیزیں بناتے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل، شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں: اونچے اونچے محل، عالی شان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔ بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے، یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں، یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں۔ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر انتہائی تیز رفتاری سے سفر فرماتے تھے، اور اس رفتار کا عالم یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑے سوار 1 مہینے میں طے کرتا تھا، اور شام کے وقت چلتے تو رات تک 1 مہینے کی راہ کے برابر سفر کر لیتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کلولہ استخر میں فرماتے۔ یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے، اور شام کو استخر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا۔ اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا۔ اتنی عظیم و شان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام فخر و تکبر سے دور اور عاجزی اور انکساری کے عظیم پیکر تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا، اور جن و انسان آپ کے دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا، کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا وہ چلا جائے گا، جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا، نکلو۔ بس آپ 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنوں کے ساتھ نکلے۔ آپ علیہ السلام کو اوپر بلند کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ پھر نیچے لایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں
ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھسا دیا جاتا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب اطہر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر کا خیال نہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بولی سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے